بارک کی اس پاک گھڑی میں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے مسجدیں آباد کرنے والوں کی صفت بیان کی، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں آمنا باللہ، جو اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز ادا کرنے والے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا قریب ہیں کہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر جائیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں نا، وہ لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یعنی جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے۔ اور جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، مسجدوں میں فساد برپا کرتے ہیں، جیسے ابھی فلسطین میں ہوا، اسرائیل نے کیا، تو اللہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ فرمایا اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے۔ ان یذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر ہونے سے اللہ کی مسجدوں میں منع کرے۔ فرمایا فی حسبہ وسع فی خرابہا، فرمایا وہ لوگ جان لیں کہ ان کے لیے ویرانی ہے، اس جہان میں بھی وہ لوگ برباد ہیں اور اگلے جہان میں بھی وہ لوگ برباد ہیں۔ پھر فرمایا اولئک ما کان لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، فرمایا ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ پھر فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو مسجدوں میں فساد برپا کرتے ہیں، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مقامات سے جو محبوب ترین مقام ہے، ہمارے لیے محبوب ترین مقام یا پارک ہوتا ہے یا ایئرپورٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی سیاحتی مقامات، ہمارے نزدیک محبوب ترین مقام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں جو محبوب ترین مقام ہے، حضور ارشاد فرمایا وہ مقام مسجد کی جگہ ہے، اللہ کو وہ جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا جو مومن ہے وہ مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ حضور فرمایا مومن اس طرح ہے مسجد میں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فالمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا جو منافق ہے نا وہ مسجد میں اس طرح ہے کہ جیسے ایک پرندہ قید کیا ہو پنجرے میں۔ وہ پرندہ ایک عذاب چیز ہے، جب اسے پنجرے میں قید کرو گے تو وہ بد دعائیں دے گا اور پرندہ پھڑ پھڑائے گا، اس کی ہر وقت کوشش ہوگی کہ میں کسی طریقے سے اس پنجرے سے نکلوں۔ حضور ارشاد فرمایا جو منافق ہے جب وہ مسجد میں آئے گا
تو اس کی کوشش ہوگی کسی طریقے جلدی سے مسجد سے نکل جائے. پہلے تو آتا ہی نہیں، جب آ جاتے ہیں تو ہر وقت یہی کوشش ہے جلدی جلدی نکلیں. نماز آدھی پڑھی، دعا بھی نہ کی اور جلدی جلدی مسجد سے نکل گئی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. انسان بظاہر طور پر نکل کے گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ادھر یہ دنیا میں چل کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، ادھر اللہ جنت میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے، اس میرے مہمان کے لیے مہمان نوازی کرو. ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے اچھا گوشت خریدتے ہیں. جس طرح کا مہمان ہو، جتنی ہمارے دل میں اس کے لیے چاہت ہو، ہم وہ کام کرتے ہیں. اچھا گوشت خریدتے ہیں، چاٹ بھی بناتے ہیں، جناب اس کے لیے اسپیشل قسم کی بوتل بھی ٹھنڈی کرتے ہیں تاکہ ہمارے مہمان کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہ ہو. وہ جب ہمارے گھر سے نکلے دعوت کھا کے تو ہمارا مہمان کہ دعوتیں تو بڑے لوگوں کی کھائی ہیں مگر آپ کی دعوت فرسٹ آئی ہے، آپ نے بڑی اچھی دعوت دی ہے. ہم اپنے مہمان کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، مگر یہ رب اپنے بندے کے مہمان نوازی کر رہا ہے تو سوچو رب اپنے بندے کو کتنا نوازے گا. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب کتنا نوازے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن اوقات میں طبیعت پر بوجھ ہو، ایسا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دل بڑا اداس ہوتا ہے. حالانکہ کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی مگر کبھی کبھی دل بڑا پریشان اور دل بجھ جاتا ہے، بڑا گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا، سرکار فرماتے ہیں جن اوقات میں انسان کی طبیعت پر بوجھ بنے نا تو اس وقت وضو کرنا اور پھر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانا اور پھر جناب والا نماز پڑھنا اور ایک نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا. حضور نے فرمایا یہ کام انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. جس طرح کپڑا کی میل پانی کے ساتھ صاف ہو جاتی ہے، اس طرح نماز انسان کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. ہر مومن کی کوشش یہ ہے، ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ میرے گناہ کم ہو جائیں. تو یہ جو دل کی بوجھ، دل کا بوجھ اور یہ گھٹن ہوتی ہے یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ جنت میں کی آرمی میں جاؤ، جنت کے باغوں میں جاؤ تو حضور نے فرمایا وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. تو صحابہ کی حضور دنیا میں جنت کہاں سے آئے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد میں جاتے ہو تو یہی سمجھا کرو کہ ہم جنت کے باغات میں آ گئے. تو حضور یہ میوے کیا ہیں جنت میں سے، جنت کے باغوں سے کیا کھائیں؟ پھر فرمایا حضور نے پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جملے کہنے میں بڑے آسان ہیں مگر اس رب کے ترازو میں یہ جملے بڑے وزنی ہیں. حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو ایسے ہی ہے جیسے جنت میں میوے کھا رہے ہیں. پھر مسجد میں جانے والوں کی، مسجد میں آنے والوں کی حضور نے کیا شان بیان کی ہے. حضور نے فرمایا جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے اور 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند ہے، گزر کے جاتا ہے، مسجد میں جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ حضور نے فرمایا اس شخص کے ایمان دار ہونے کی، اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جناب والا اس سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مینوں پتہ تو جیڑی داڑھی رکھی ہے، مینوں پتہ تو جیڑیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں، حضور نے فرمایا جو مسجد میں جا رہا ہے، اب یہ نہیں کہا کہ وہ نماز بھی پڑھے اور اس کی نماز قبول ہو تو پھر گواہی دینا، یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جو جاتا ہے مسجد میں اس کے ایمان کی گواہی دے دو. ایک چیز یاد رکھیے گا،
بعض بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے جو 40 سال سے یا 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہو، پتہ نہیں وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں یا میری نماز بہتر ہے، ایسا کچھ سوچ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے وسوسہ۔ تو یہاں پھر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں نماز بھی صحیح آتی ہے کہ نہیں آتی، ہمیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے یہ چیزیں نہ سوچا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہمارا کام ہے، عبادت کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس مالک کا کام ہے، یہ اس کی مرضی ہے قبول کرے کہ نہ کرے، جو اس نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز ہوئی اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، حضور نے فرمایا اس نماز سے جو نماز بازار میں پڑھی جائے یا گھر میں پڑھی جائے اس سے 25 گنا بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا۔ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کی شان ہے۔ پھر یہیں پر حضور نے بس نہیں کیا، حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے چل کے مسجد کی طرف آئے تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اب جو بندہ 100 قدم چل کے مسجد میں آئے اللہ اس کے 100 درجے بلند کرے گا۔ پھر حضور فرمایا ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ جو 100 قدم چل کے آئے 100 قدم چل کے جائے صرف نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ 100 چل کے آیا 100 چل کے گیا تو اللہ اس کے 200 گناہ معاف کر دے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں تو اس حساب سے کیلکولیشن کریں تو پھر تو سارے دن میں اتنے گناہ کرتا نہیں ہوگا جتنے اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ مسجد میں آنے کی برکت نہیں، مسجد میں آنے کی برکت سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ جو حدیث سرکار کی میں اب سنانے لگا ہوں نا، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب فجر کے وقت بڑا اندھیرا ہوتا ہے یا عشاء کے وقت بڑا اندھیرا ہوتا ہے، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیے گا اندھیرے میں مسجد میں جانے کو اللہ کے نبی نے جو فرمان ہے حضور کا وہ سنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اندھیرے میں مسجد کی طرف مسجد کو جاتا ہے اس کو یہ بشارت سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو، وہ اندھیرے میں جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اس کو نور کامل عطا کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ اس کو نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا جو اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہے۔ اور جس کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے نور داخل ہو جائے اور جس کے اعمال تولے جاتے ہوں اور اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہوا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نور رکھ دے تو پھر اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کے اعمال کا پلڑا کتنا بھاری ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں چھوٹے بچوں اور مجنون جو ہیں، جو پاگل ہیں، جنون کی حالت میں، حضور نے فرمایا ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں زیادہ چھوٹے بچوں کو بھیجنے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے کو کچھ کہا جائے تو اس کا باپ برا مان جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ کہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا 10 سال کی عمر جب بچے کی ہو نا پھر بچے کو مسجد میں لے کے آنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچہ جب مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھنے کا شوق آئے گا، نماز سیکھے گا، مگر یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کے سیکھے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو تو مسجد میں بھیج دیتے ہیں پر خود نہیں آتے، جس کی وجہ سے بچے آ کے تو مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں تو بعد میں کسی بچے کو برا بول دو تو اس کے ماں باپ برا مانتے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا ہے بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ اگر مسجد 50 لاکھ کی بنے تو ایک ہی بندہ 50 لاکھ دے، نہیں، بلکہ جو جس قابل ہے وہ اتنا حصہ اگر مسجد میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔ یہ مسجد بنانے کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں چٹائیاں صف بچھائے
اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا مسجد کی صفائی کرنا یا مسجد میں صف بچھانا، اکثر لوگ اپنی پرسنالٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے. پتہ نہیں میں صف بچھاؤں گا یا میں جھاڑو پکڑ کے مسجد میں دوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے جس شخص کی اولاد نہ ہو وہ مسجد کے دروازے میں جھاڑو دے، 40 دن جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے. تو حضور ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں اپنے ہاتھ کے ساتھ صف کو بچھائے، حضور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے سبز لباس پہنائے. سبز لباس اللہ اپنے ہاتھوں سے پہنائے. جب یہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ لباس تو پہنائے گا، اپنے بندے کو پہنائے گا سبز رنگ کا، تو رنگ تو اور بھی بڑے ہوں گے، سفید بھی، اللہ جس رنگ کا چاہے دے سکتا ہے. پھر میں نے ایک اور حدیث پڑھی کہ جنتیوں کے لباس سفید ہوں گے، مگر یہ جو مسجد والا، جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، اس کا لباس سبز کلر کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جنت میں بھی دکھانا چاہتا ہے جو دنیا میں میرے گھر سے پیار کرتا تھا، اللہ نے جنت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا. یہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے. ایک بندہ اگر دیکھے کہ یار مسجد کا فلاں بلب ہے تو وہ جل نہیں رہا، میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا دیکھیں کہ مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنی جیب سے 150 کی لا کر رکھ دے. حضور نے فرمایا جو شخص مسجد میں روشنی کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر میں، یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن نہیں، حضور فرمایا جس دن وہ فوت ہوگا اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں روشنی کرے گا. صرف ایک دفعہ مسجد میں کوئی روشنی کرنے سے قیامت تک قبر میں روشنی ہوگی. تو مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے. جو پہلی مسجد بنی نا، پہلی مسجد حضور کی بعثت مبارک میں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد جو پہلی مسجد بنی، حضور نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف. تو مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام ہے قباء. تو حضور وہاں موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی، چھوٹی سی مسجد. آج تو وہ مسجد وسیع ہے. تو حضور نے وہاں جمعے کی نماز ادا کی. حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ مسجد کو تعمیر کیا، مٹی لے کر آئے، صحابہ بھی ساتھ تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا مسجد کو بنانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، مسجد کو آباد کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. پھر وہاں سے حضور چلے اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں ایک عجیب منظر تھا. پھر حضور نے مدینہ میں آ کر بھی مسجد نبوی بنوائی. تو مسجد نبوی کی جگہ کے لیے جس نے پیسے دیے اس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے. بھئی آج کوئی شخص اس مسجد میں یا گاؤں کی کسی مسجد میں تھوڑے سے پیسے دے دے، وہ اپنے مقدر پہ ایک دفعہ ناز تو کرتا ہے، خوش تو ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیسہ مسجد کے لیے قبول کر لیا ہے، اللہ نے میرے مال کو مسجد کے لیے قبول کیا ہے، میرا پیسہ اتنا پاک ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں لگوا لیا ہے. سوچو تو صحیح اس ابو بکر صدیق کی شان کیا ہوگی جس کا پیسہ مسجد نبوی میں لگا ہے. اس ابو بکر صدیق کی کیا شان ہوگی جس کا پیسہ اتنا پاک ہے جو مسجد نبوی میں لگا ہے. اس ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق کتنا پاک ہوگا. تو میرے آقا جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا مدینے میں، تو جو چھوٹی بچیاں تھیں وہ پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیۃ الوداع ما دعا للہ داعی. تو حضور جس اونٹنی پر سوار تھے نا، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حضور کی یہ اونٹنی ہمارے گھر تشریف آ، حضور ہمارے گھر آ جائیں، حضور ہمارے گھر قدم رنجہ فرمائیں. مگر حضور نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضور فرمایا فَإِنَّهَا مَعْمُورٌ، یہ میری جو اونٹنی ہے نا یہ جانتی ہے
اسے علم ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے کے گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس سواری پر مصطفیٰ بیٹھ جائیں اس سواری کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے، اس سواری کا علم ہے، وہ سواری باخبر ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کتنے باخبر ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا کتنا علم ہوگا۔ حضور ارشاد فرمایا جب سورج اور چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، حضور فرمایا میں ان کی آواز کو سنتا ہوں۔ جب سورج چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، حضور فرمایا میں ان کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ تو وہ مصطفیٰ تو ایسے ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ مصطفیٰ حضور اور حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں تشریف لے کر آئے تو حضور نے مولا علی نے کیا دیکھا کہ مسجد میں روشنی ہے، اور وہ روشنی کی کس نے تھی؟ حضرت عمر فاروق نے وہ روشنی کی تھی، مسجد میں چراغ جلائے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دعا کی یا اللہ جس طرح عمر نے مسجد کو روشن کیا ہے تو عمر کی قبر کو روشن کرا۔ پتہ لگا کہ جو مسجد کو روشن کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ان کے لیے نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی سردار کی کوئی حکومت نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور مسجدوں پر اللہ کی حکومت ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے مگر سلطنت تک ہوتی ہے، مسجد میں کسی کی حکومت نہیں۔ وہ خلیفہ عباسی تھا تو اس نے نا اپنی بیوی کو طلاق معلقہ دی۔ طلاق معلقہ ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے کہ تو نے فلاں کام اگر نہ کیا تو تجھے طلاق ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو میری سلطنت سے، اپنی بیوی کو کہا، عباسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میری سلطنت سے تو شام تک سورج غروب ہونے تک اگر میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ تو اس کی سلطنت بڑی وسیع تھی، اس کی سلطنت بغداد سے لے کر کابل تک اور دوسری طرف سے بخارا سے لے کر سمرقند تک اور جناب چوتھی طرف سے بغداد سے لے کر افریقہ تک اور صحرا، افریقہ کے صحرا اور لبنان تک اس کی سلطنت وسیع تھی۔ تو کسی صورت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی سلطنت سے کسی کو، اس دور میں کوئی جہاز تو ہے نہیں تھا، تو کوئی سواری ایسی نہیں تھی کہ کسی طریقے سے اس کی سلطنت سے باہر نکلا جائے۔ تو وہ خلیفہ عباسی کی بیوی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی تو آ کر اس نے عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ کسی طریقے سے اگر تو نہ نکلی اس سلطنت سے باہر سورج غروب ہونے سے پہلے تو تجھے طلاق ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے خاموشی سے سنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہارے مسئلے کا حل کرتے ہیں۔ اب ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، وہ خلیفہ عباسی کی بیوی کو بڑی بے چینی تھی کہ بادشاہ طلاق دے دے گا، بادشاہ کی طلاق ہو جائے، مجھ سے بادشاہ کی طلاق ہو، لیکن میرا بنے گا کیا؟ وہ نوکر چاکر، وہ عزت، وہ روب، وہ جلال، میرا تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا اگر طلاق ہو گئی۔ مغرب بھی ہو گئی، وہ عورت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں، حضور آپ نے طلاق کروا دی، کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں بتایا، تو سورج تو غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر، یہ مسجد وہ ہے جدھر اللہ کی حکومت ہے، خلیفہ عباسی کیا اس کے بعد کی بھی یہاں حکومت نہیں ہو سکتی۔ مسجد المسجد میں اللہ کی حکومت ہے، یہ مسجد خلیفہ عباسی کی حکومت سے باہر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں مسجد میں اگر حکومت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اگر حکومت ہے تو اللہ کی حکومت ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرو، اور جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کرے اس کو یہ کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ پھر حضور ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کو نہ تلاش کرو، کسی چیز کو، گم شدہ چیز کو مسجد میں تلاش نہ کرو۔ یاد رکھیے گا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے۔ تب تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک
اس کی مرضی نہ، وہ توفیق دے تو بندہ مسجد میں آتا ہے۔ ہم کو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے، میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا تیرے پرانی عید کی نماز پڑھی گیا تے پھر ہن اگلی عید تے پڑھنی آ اسی مسجد جاندے ہی نہیں۔ میں کہ چلیا تو انہوں تے پوچھ کے ویکھ وہ تیرے دیاں شکلاں نوں پڑھن ہی نہیں دیندا، پر تیریاں کرتوتیں ہی انجدیاں نہیں وہ پڑھن دے۔ تو ہمیں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق دے۔ اور یہ جو مسجد کی صفائی کرنا ہے نا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی کسی کم درجے کے انسان کا یہ کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ نہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ٹہنی ہوتی نا، اس ٹہنی کے ساتھ پتے لگے ہوتے تو حضور اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے اس ٹہنی کے ساتھ۔ سرکار کی حیات مبارکہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کو مینٹین رکھنا، وہ بڑی مسجد کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ تو اس عورت کا وصال ہو گیا، وہ عورت فوت ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے بتایا نہیں کہ حضور وہ عورت فوت ہو گئی ہے۔ صحابہ نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے خود ہی اس کو دفن کر دیا کہ حضور پہلے ہی اتنے کام اور پھر تھکاوٹ، تو یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حضور کو تکلیف دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں پتہ چلا، حضور نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو عورت فوت ہو گئی، اس کا تو جنازہ بھی پڑھ دیا اور دفن بھی کر دیا۔ حضور خود گئے، جا کے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب حضور واپس آئے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا فرمایا کہ اس عورت سے میں نے قبر میں پوچھا۔ اب یہ پتہ چلا کہ ہم اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں۔ ہمیں تو دیوار، ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جو قبر کے اندر بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جو سر جھکائیں تو تخت سرا اور سر اٹھائیں تو عرش اولا تک دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ آج تو جنت میں گھوم رہی ہے، بظاہر تو اوپر قبر ہے، نیچے جنت میں ٹہل رہی ہے، تیرا کون سا عمل ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا عمل صرف یہ ہے کہ میں مسجد کی صفائی کیا کرتی ہوں۔ جو میں نے اپنے اعمال میں سے سب سے وزنی عمل دیکھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت دی، وہ یہ ہے کہ میں مسجد کو صاف کیا کرتی ہوں۔ اس صفائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد کو صاف رکھنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔